بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، اس سے پہلے ہم نے بادشاہت کی تاریخ بیان کی ہے کہ شہنشاہیت اور بادشاہت کا آغاز کہاں سے ہوا۔ زمانہ قدیم میں اگر کسی کو شہنشاہ کہا جاتا تھا تو وہ پرشیا کا بادشاہ تھا، داریوش اور کوروش، خسایار شاہ، اور یہ جو سلسلہ تھا ساسانی بادشاہوں کا، جن کا اختتام ساسانیوں سے پہلے کی بات کر رہا ہوں، ہخامنشی خاندان کا اختتام سکندر کے حملے سے ہوا تھا، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 330 برس پہلے حملہ ہوا تھا۔ اور ان بادشاہوں نے کوئی 2 صدیوں تک 29 ممالک پہ حکومت کی تھی، جس میں وادی سندھ سے لے کے یورپ کے مرکز تک کا علاقہ اور شمالی افریقہ، مڈل ایسٹ، ایتھوپیا تک، سوڈان تک، اور چائنا کا مغربی حصہ اور آسیائے میانہ جس کو ہم سینٹرل ایشیا کہتے ہیں، یہ سب شامل تھے۔ تو بادشاہ اپنے آپ کو شہنشاہ کہلاتا تھا، یعنی کنگ آف دا کنگز۔ بادشاہ جو پرسی پولیس میں جو اس وقت کیپٹل تھا، آج کل شیراز سے تقریباً 50 کلومیٹر کے شمال میں واقع ہے، وہاں پہ شہنشاہ کا مرکز تھا اور ہیڈ کوارٹرز تھا۔ بادشاہ پھر نظر بھی نہیں آتا تھا، اس کو 16 ریشم کے پردوں کے پیچھے رکھا جاتا تھا، جہاں ایک بہت بڑے ہال میں جو لوگ اسے آتے تھے باریابی کے لیے، وہ بھی شہنشاہ کو ان پردوں کے پیچھے سے دیکھتے تھے۔ اور بادشاہ کے دونوں طرف آتش مقدس تھی، اور آتش مقدس کا وہی اسلوب جو تھا وہ اکبر نے بھی اپنایا تھا، جب مہر جی رانا جو ان کے زرتشتیوں کے اور پارسیوں کے بہت بڑے پروہت تھے، جب وہ اکبر ان کو نوساری سے گجرات سے لے کے آگرہ میں آیا تھا، آتش مقدس دونوں طرف روشن ہوتی تھی اور بادشاہ کا ایک ہیولا سا نظر آتا تھا۔ بادشاہ کنٹرول کیسے کرتا تھا اتنی بڑی مملکت کو؟ کیا اس کو ساری مملکت کے حالات کا ادراک تھا؟ یہ چیز نہیں ہوتا۔ وہ بادشاہ جس کو خدا کا سایہ کہتے تھے زمین پہ، خدا کا عکس کہتے تھے، اور خدا کی طرف سے اس کو پاور سمجھی جاتی تھی کہ اس کو ملی ہوئی، اس تقدس کو اس وقت تک عوام میں مقبول نہیں کیا جا سکتا تھا جب تک دین کے پروہت اس چیز کے اوپر عوام کو قائل نہ کرتے۔ مقصد یہ تھا کہ علماء جو تھے، زرتشتی علماء، وہ بادشاہ کی اتھارٹی کے ساتھ انہوں نے دین کو منسلک کر دیا تھا، اور ان کا خیال یہ تھا کہ اگر شہنشاہ ہے تو دین کی اتھارٹی ہے، نہیں ہے تو دین کی اتھارٹی نہیں ہے۔ اور وہ جو علماء تھے ان کے بھی پھر طبقات تھے اپنے، جیسے ایڈمنسٹریشن کے طبقات تھے، ان کا سب سے بڑا جو سربراہ ہوتا ہے دستور، موبدان موبد بھی کہتے تھے، یعنی موبدوں کا موبد، اور پھر موبد، پھر ارود، موغ۔ یہ ایک جسے انگلش میں ہم ہائرارکیکل سسٹم کہتے ہیں، ایک نظام اس طریقے سے ان کا بھی تھا، اور ان کی مراعات بھی تھی، اور مختلف قطعات جو تھے زمین کے قطعات، جس میں آپ یہ سمجھ لیجئے کہ چھوٹے چھوٹے لینڈ لارڈز جن کو دہ خدا کہا جاتا تھا، اور پھر ان کے اوپر گورنر جن کو ساتراپ کہا جاتا تھا، یہ ایک اس نظام کو چلاتے تھے بادشاہت کے۔ اسی طریقے سے ان کا سپاہبد تھا، جنرل تھے، پھر ان کے قاضی تھے، داور، دادگر جن کو کہا جاتا تھا۔ اب جب بھی بادشاہ کمزور ہوتا تھا تو یہ طبقات جو تھے، ان کی فوج،
ان کے قاضی القضات، ان کے علماء، وہ اقتدار میں میکسیمم اپنا حصہ لینے کے لیے وہ کوشاں ہو جاتے تھے. اور جب بھی کبھی ان طبقات کے مفاد پہ زد ہوتی تھی، پھر وہ اول الامر بادشاہ کے پاس اس کو بھیج دیتے تھے، اور بادشاہ جو ہے وہ فائنل اس کی آربیٹریشن کرتا تھا. اسلام میں اس مختلف تھا اس سے. اسلام میں جب بھی کوئی تنازع آیا ہے تو اس میں یہ ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي أَمْرٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، کہ پھر اگر آپ کا جھگڑا ہے تو پھر بادشاہ کی بجائے آپ اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف اس کو ریفر کریں اور ان سے گائیڈنس لیں اللہ کے احکامات سے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے. اسلام میں چونکہ کوئی پڑوہت نہیں ہے دین کا، کوئی بھی مذہبی طبقہ نہیں ہے اسلام میں. ہاں قاضی ضرور تھے جن کو شریعت کا علم ہوتا تھا، اور قاضی تھے، اور کچھ صوفیاء بھی تھے جو اپنے تزکیہ نفس کی وجہ سے لوگوں میں مشہور ہو جاتے تھے. اور اب مسئلہ یہ ہے کہ کبھی کبھی یہ جو سسٹم تھا کلرکس کا، اور اس وقت اسلام سے پہلے تو بادشاہ ہی ان کو اتھارٹی دیتا تھا، اور چارٹر جو تھا وہ بادشاہ دیتا تھا ان لوگوں کو. تو اسلام میں مسئلہ یہ ہے کہ کیا بادشاہ چارٹر دے سکتا ہے علماء کو؟ بادشاہ قاضی کو چارٹر دے سکتا ہے؟ کیا صوفیاء کو بادشاہ کے پاس رپورٹ کرنا چاہیے، یا بادشاہوں سے قریبی تعلقات رکھنا چاہیے جیسے سہروردی بزرگوں کا تھا، یا بادشاہ سے اختلاف کرنا چاہیے سلطان سے جیسے چشتیوں کا تھا؟ یہ ایک بہت پیچیدہ عمل ہے جس کو آج کے دور میں جو علامہ کا خیال یہ ہے کہ یہ شاید یہ ابلیس کی کوشش ہے. ابلیس نے اس سارے نظام کو ملوکیت کا حصہ بنا دیا ہے. یہ ہماری صحیح فہم کی کرامت ہے کہ آج صوفی و ملا ملوکیت کے ہیں بندے تمام. تو یہ جو چیز ہے یہ ایک بڑی اہم چیز تھی جس کو علامہ اقبال نے اس وقت اشارہ کیا. اب اسلام سے پہلے جیسے میں نے کہا ہے کہ بہت پہلے اگر چلے جائیں، جیسے دارا ہے جس کو داریوش کہتے ہیں ہم، دارا کا دور جو ہے، دارا اول جو ہے، وہ تقریباً 485 قبل مسیح سے 522 قبل مسیح سے 485 قبل مسیح کا زمانہ ہے. 2500 سال پہلے دارا کا زمانہ ہے. قباد، جس کو قباد بھی کہتے ہیں زوروسٹرینز، ساسانی ہے قباد. قباد کی حکومت جو ہے وہ غالباً حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کی پیدائش سے 101 برس پہلے اگر آپ کہہ لیں، 485 عیسوی سے لے کے 522 524 534، کیونکہ بادشاہ کو ایک دو مواقع پہ نکال دیا گیا تھا جب مزدق کی وہ یورش ہوئی تھی، اور اس کے بیٹے خسرو اول نوشیروان نے 534 میں حکومت سنبھالی تھی. پھر خسرو آ جاتا ہے. اب خسرو جو ہے دو ہیں، ایک خسرو اول ہے جس کو خسرو انوشیروان کہتے ہیں، اور خسرو انوشیروان کی حکومت 534 سے 579 تک ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش 571 عیسوی کی ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی کے زمانے میں اس کے آخری دور میں پیدا ہوئے. اب یہ علیحدہ بات ہے کہ احادیث ایسی ہیں جو نہیں ہیں احادیث کی کتابوں میں، لیکن من گھڑت احادیث ایسے بنا لی گئی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فخر کیا کہ میں نوشیروان عادل کے دور میں پیدا ہوا ہوں، اور مجھے فخر ہے کہ میں ایک انصاف کرنے والے بادشاہ کے دور میں پیدا ہوا. سعدی نے بھی جب عطابق ابو بکر زنگی کی تعریف کی ہے تو اس نے بھی اسے کوٹ کیا ہے اس قول کو. اور پھر ملا عبد القادر بدایونی نے شیر شاہ سوری کو جب تعریف کیا، پھر اس نے اس حدیث کو کوٹ کیا. کوٹ کرتے رہے ہیں لوگ. میرا نہیں خیال کہ یہ آپ کو کسی بھی احادیث کے مجموعے میں، سنی مجموعے ہوں یا شیعہ، اس میں نہیں ملے گی.
سکندر کا جب زمانہ ہے، میں نے کہا کہ دارا ایک دارا اول ہے، پھر دارا دوم ہے، پھر دارا سوم ہے. تو دارا سوم کے زمانے میں سکندر نے اس علاقے پہ قبضہ کیا. میں اس تاریخ میں نہیں جانا چاہتا، لیکن یورپ سے آیا تھا، گریس سے آیا تھا، میسیڈونیا سے آیا تھا. اس نے پوری پرشین امپائر پہ قبضہ کیا ہے اور بر صغیر تک آیا ہے. وادی سندھ پہ آیا ہے، پھر دریا سندھ کو کراس کیا ہے، پھر ٹیکسلا پہ آیا ہے، پھر پنجاب میں آیا ہے. لیکن ہندوستان میں داخل ہوئے بغیر پھر وہ جنوب کی طرف چلا گیا ہے، سمندر کی طرف، دریائے چناب سے پنڈ آدر خان کے قریب آپ کہہ لیں اس جگہ سے، اور پھر وہاں سے بابل میں چلا گیا ہے، اور بابل میں جا کے اس کی جوانی میں موت ہو گئی ہے. اب میں نے جن بادشاہوں کا ذکر کیا، سکندر کا ذکر کیا ہے، دارا کا کیا ہے، دارا اول کا کیا ہے، دارا سوم کا کیا ہے، میں نے کباد کا ذکر کیا ہے، میں نے خسرو کو ذکر کیا، 2 خسرو. اب آپ یہ دیکھیے علامہ کیا کہتے ہیں. علامہ کی ایک پوری خوبصورت غزل ہے زبور عجم میں. علامہ اپنے دور کا ذکر کرتے ہوئے جبکہ بر صغیر انگریزوں کی ملوکیت کی غلامی میں تھا، انہوں نے ان بادشاہوں کو کس انداز سے بیان کیا ہے. بگذر از خاورو افسونی افرنگ مشو کہ نیرزد بجوی ان ہمیں دیرین انو. بگذر از خاور، مشرق کی تاریخ کو پیچھے چھوڑ کے آگے گزر جاؤ. وَأَفْسُونِي افرنگ مشو، اور افرنگ کے افسون کا شکار مت ہو. افرنگ ویسٹ یورپ کے لوگوں کو کہتے ہیں، اور یہ لفظ جو ہے یہ فرانک سے ہے. جب مسلمانوں کو صلیبی جنگوں میں یورپین سے مقابلہ کرنا پڑا ہے تو پہلا جو لشکر آیا تھا وہ فرینچ تھا، اور ان کا اس وقت کا پوپ بھی جو تھا وہ بینیڈکٹ تھا، وہ بھی فرینچ تھا. اور مسلمانوں نے فرینچ کو فرانک کہا. فارسی میں کاف عموماً گاف میں بدل جاتا ہے جب آخر میں ہو. نئے رنگ، زرنگ، کلنگ، نہنگ، اسی طرح افرنگ. اقبال نے کہا ہے بگذر از خاورو افسونی افرنگ مشو، مشرق سے آگے گزر جاؤ اور پھر افرنگ جو ہے ویسٹ یورپ جس میں ہم انگریزوں کو بھی گنتے ہیں، ان کے افسون کا شکار نہ. افسون وہ جادو کی قسم ہے جو پھونک مار کے، جس میں فسون خواندن اور کچھ پڑھ کے منہ میں اور اس کے اوپر پھونک ماری جاتی ہے. طلسم جو ہوتا ہے وہ تختی ہوتی ہے چھوٹی سی جس پہ لکھا جائے، اور طلسم شکستن، طلسم وہ ایک علیحدہ چیز ہے، نئے رنگ علیحدہ چیز ہے. جادو جو ہے وہ اس کی اور معنی ہے، اس کے پازیٹیو بھی ہیں نیگیٹو بھی ہیں. جادو چلنا، سحر بھی ایک اور ہے. تو میں اس پہ نہیں جانا چاہتا، لیکن اقبال کہتے ہیں کہ بگذر از خاور و افسونی افرنگ مشو، مشرق سے آگے گزر جاؤ اور افرنگ کے افسون کا شکار مت ہو. کہ نہیں ارزد بے جوی ان ہمیں دیرین نو، کہ یہ تمام دیرین اور نو ماضی کی باتیں اور آج کل کے دور کی چیزیں جو ہے تاریخ کے میدان میں، تاریخ کے ترازو میں کہ نہیں ارزد بے جوی، ایک جو کے برابر بھی ان کا ویٹ نہیں ہے. جو جیسے آپ کہتے ہیں جو کا دانا، یہ منیمم ویٹ جو ہے. پرانے زمانے میں جب یہ اگر آپ دیکھیں اس وقت کے جو باٹ ہوتے تھے، جس کو آپ سنگ بھی کہتے ہیں، جو جن کو ہم معیار سمجھتے تھے مختلف اوزان کے، تو اس میں جو تھا وہ سب سے چھوٹا تھا. رتی بھی اسی طرح آپ دیکھیں وہ بھی ایک خاص قسم کا بیج ہوتا تھا. تو اس کو تو کہتے ہیں کہ جو بالکل ویلیو لیس ہے، سب سے کم ویلیو کا ہے، جس کا ویٹ ہی سب سے کم ہے، اس کے برابر بھی یہ پرانی تاریخ اور نئی تاریخ نہیں ہے. اقبال کہتے ہیں یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کو نگیٹ کر دیں اور آگے بڑھیں. فرماتے ہیں چن پرے کاہ کے در راہ گزرے باد افتاد، رفت اسکندر و دارا و قباد و خسرو. چن پرے کاہ، گھاس کے ایک تنکے کی طرح کہ در راہ گزرے باد افتاد،
جس کو ہوا کے آندھی کے راستے میں پھینک دیا گیا ہو، اسی انداز سے رفت اسکندر و دارا و قباد و خسرو، سکندر بھی چلا گیا ہے، دارا بھی چلا گیا ہے، قباد بھی چلا گیا اور خسرو بھی چلا گیا۔ علامہ نے ایک طویل تاریخ جو ہے اگر آپ دیکھیں، دارا کا میں نے کہا کہ وہ 2500 سال پہلے آپ لے لیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ پہلے لے لیں، 522 قبل مسیح سے لے کے 485 قبل مسیح کا زمانہ، اور اس کے بعد انہوں نے کہا ہے سکندر 330 قبل مسیح جب اس نے ایران پہ قبضہ کیا ہے، قباد جس کا زمانہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ 485 سے 534 تک کا ہے، اور خسرو پرویز کا 628 ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا ہے، اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خط پاڑا تھا۔ علامہ نے یہاں پہ تقریباً 1100 برس کی جو پرشین کی ہسٹری ہے اور ان کا جو کانفلکٹ ہے ویسٹ کے ساتھ، اس کی پوری تاریخ کو اس طرح کہہ دیا ہے کہ یہ 1100 برس کی جو پری اسلامک نون تاریخ ہے جس کو ہم جانتے ہیں، اس کی ویلیو ایک اس گھاس کے تنکے کی ہے جس کو آندھی اڑا کے لے جاتی ہے، اور آندھی اڑا کے لے گئی ہے۔ زندگی انجمن آراؤ نگہدار خداست، ای کہ در خوف لائی بی ہمیشہ با ہمیں رہو۔ زندگی انجمن آراؤ نگہدار خداست، زندگی جو ہے وہ اپنی نگہدار بھی ہے، اپنی حفاظت بھی کرتی ہے، اپنے آپ کو لک آفٹر بھی کرتی ہے، اور انجمن آرائی بھی کرتی ہے۔ اس کا تعلق فرد سے بھی ہے زندگی کا، اور سوسائٹی کے ساتھ بھی ہے۔ انجمن کا معنی ہے کہ آپ کے جو ریلیشن شپ ہے باقی آپ کے پیئرز کے ساتھ، آپ کے دیگر احباب کے ساتھ، اور نگہداری خود جو خودی کی نگہداری ہے، آپ کے انڈیویجول کیا ہے۔ تو زندگی جو ہے وہ آپ کے اپنے انفرادیت کو قائم رکھنا اور انفرادیت کو کا سکہ جمانا، اور اس کے بعد پھر اپنی محفل آرائی، یہ ساری زندگی اسی کا نام ہے۔ اے کہ در قافلائی، اے کہ تو قافلے کے اندر ہے، بھی ہمیں شو با ہمیں رہو، تمہیں چاہیے کہ تمام لوگوں کے بغیر بھی ہو اور تمام لوگوں کے ساتھ بھی چل۔ یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، پہلے اپنے آپ کو ڈیولپ کریں جیسے انہوں نے اسرار خودی میں کہا ہے، پھر رموز بے خودی میں، پھر اپنے آپ کو جماعت میں گم کر کے پھر قافلے کے ساتھ چلیں۔ تو فروزند تراز مہر منی رامدائی انچننزی کے باہر ذر رسانی پر تو فروزند تراز مہر منی رامدائی۔ اب یہ ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، میں شعر کا مطلب تو یہ ہے کہ تو فروزند تراز مہر منی رامدائی، تو چمکتے ہوئے سورج سے زیادہ روشن اس دنیا میں آیا ہے۔ انچنن زی، ایسے زندہ رہو کہ باہر ذر رسانی پرتو، کہ تیرا پرتو جو ہے، تیری ریفلیکشن وہ ہر ایک ذرے کے اوپر پہنچے، تو میرے منیر ہے۔ میں ایک کتاب لکھ رہا ہوں آج کل اقبال کی فارسی روح کے بارے میں، تو اس میں نے ذرہ اور خورشید کی بات کی، تو اقبال نے بھی یہ ذرے کی بات کی ہے، خورشید کی بات کی ہے۔ حرومی نے کہا کہ ہر گرا در سینے باشد فتح باب، اوز ہر ذرے بے بیند آفتاب، جس کے سینے کے دروازے کھلے ہوں ان کو ہر ذرے میں آفتاب نظر آتا ہے۔ اور اقبال نے کہا ہے نا کہ حقیقت ہے ایک ہے کہ ہر شے کی خاکی ہو کہ نوری ہو، لہو خورشید کا ٹپکے اگر ذرے کا دل چیرے۔ اور پھر انہوں نے ایک اور کتاب اپنی جو ہے زبور عجم میں مثنوی گلشن راز جدید جو انہوں نے لکھی ہے، اس کا حصہ ہے زبور عجم کا، اس میں کہا ہے کشودم از رخ مانی نقابی میں دست ذرے دادم آفتابی، میں نے مانی کے چہرے پہ نقاب اٹھا دیا اور میں نے ذرے کے ہاتھ میں آفتاب دے دی۔ اس پہ رومی نے بڑا کچھ کہا ہے، میں آج اس کتاب میں نے اس پہ بڑا ذکر کیا خورشید کا، ذرے کا، آفتاب کا، اس کے بڑے گہرے معنی ہیں۔ اور کہتے ہیں تم زندہ ایسے رہو کہ ہر ذرے تک تمہارا پرتو پہنچے، نگینی کہ تو با اہرمن انباختائی، ہم بجبریل امینی نتون کرد گرو، وہ نگین، وہ ہیرا، وہ جوہر کہ تو نے اہرمنوں کو کے سامنے ہار دیا ہے۔ اہرمن جو ہے یہ اصل میں شیطانیت کی بلند ترین جسے آپ کہہ سکتے ہیں ہستی، وہ اہرمن ہے۔
اسلام سے پہلے جو زرتشتی دین تھا اس میں دو خداؤں کا ان کے یہاں کانسیپٹ تھا، خدائے نیکی جس کو یزدان یا آہورا مزدا کہتے تھے، اور اہرمن خدائے بدی کو کہتے ہیں، جو اصل لفظ اینگرا مینو ہے اس سے نکلا ہوا ہے اہرمن۔ ہم نے اسلام کے بعد اس کو شیطان اور ابلیس کے معنی دینے کی کوشش کی، لیکن خیر اہرمن کو اقبال نے ہمیشہ مختلف معنوں میں دیا ہے۔ جاوید نامہ میں آپ دیکھیں تو اہرمن کا اور زرتشت کا جو مکالمہ ہے اس میں اہرمن اسی انداز میں پیش کیا گیا جیسے زرتشتی دین میں تھا۔ جہاں نالا ابلیس ہے وہ بالکل ڈیفرنٹ ہے، ابلیس کو اور انداز سے اسلامی انداز میں پیش کیا گیا ہے۔ تو اقبال کہتے ہیں جو شیطان ہے، شیطانی قوتیں ہیں جو خدا سے متصادم ہیں، ان کے سپرد تم نے اپنا نگین کر دیا ہے، جس کو ہم بھی جبریل امین نہ توان کرد گرو، جو اتنا ویلیویبل تھا کہ اس کو تو جبرائیل امین کے سامنے بھی گروی نہیں رکھ سکتے۔ اقبال نے یہ جو اپنا ہیرا ہے انسان کے جوہر، ان کا کمال، اس کا خیال یہ ہے اقبال کا کہ یہ ملوکیت نے انسان سے چھین لیا۔ آدم از بھی بصری بندگی یہ آدم کرد، گوہری داشت ولی نظر کباد و جم کر۔ انسان نے اپنی بے بصری کی وجہ سے، اپنی ویژن نہ ہونے کی وجہ سے آدمی کی غلامی قبول کر دی ہے، اور اس کے پاس گوہر تھا ولی نظر کباد و جم کر، لیکن اس نے جمشید اور کباد کے نظر کر دیا۔ وہی ملوکیت کہ انسان کے سارے جوہر چھین لیے ہیں ملوکیت نے اس سے، اس کی آنکھوں کے آنسو جو ہیں وہ ہیرے کی شکل اختیار کر کے بادشاہ کے سر کا تاج بن گئے ہیں۔ اور اقبال کہتے ہیں ان نگینی کہ تو باہر منن باخت آئی، وہ نگین جو تو نے ان شیاطین کو سپرد کر دیا ہے، ہم بھی جبریل امینی نہ توان کرد گرو، اس کو تو جبرائیل امین کے سامنے بھی ہم گروی نہیں رکھ سکتے۔ از تنک جامی ما میکد رسوا گردید، شیشائی گیر و حکیمان بیا شام برو۔ ہمارے جام میں جو کم شراب ہے اس کی وجہ سے ہمارا میکدہ رسوا ہو گیا ہے، ہماری روحانیت، ہماری خانقاہیں، ہمارے پاس ہے ہی کچھ نہیں۔ و شیشائی گیر و حکیمان بیا شام برو، ایک جام پکڑو اور حکیمانہ بیا شام، اور داناؤں کی طرح اس کو پیو اور برو اور یہاں سے چلے جاؤ۔ اب جام کو حکیمانہ خرد کے ساتھ، یہ اقبال کے ہاں حکمت کی بھی اپنی ایک ویلیو ہے، خرد کی بھی اپنا ہے، حکیم یعنی حکیمانہ فلسفہ، عشق کی بھی۔ آج میں اس پہ نہیں جانا چاہتا، لیکن اقبال کہتے ہیں اس کا تعلق یہی ہے کہ اس کو ہم کس انداز سے جام کو پیتے ہیں روحانیت کے۔ اور اقبال نے اسلام اور ملوکیت کا جب کہا ہے تو پھر انہوں نے انہیں بادشاہوں کو ریفر کیا ہے، دارا و سکندر سے، وہ مرد فقیر اولا، وہ جس کی فقیری میں بوئے اسد اللہ، آئین جوان مردان حق گوئی و بی باکی، اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روباہی۔ اب یہاں پھر ویسٹ اور ایسٹ کو لے آئیں، داریوش کو، سکندر کو، کہتے ہیں دارا و سکندر سے وہ مرد فقیر اولا۔ کون ہے مرد فقیر؟ ہو جس کی فقیری میں بوئے اسد اللہ، جس کی فقیری میں حضرت علی کی خوشبو آنا شروع ہو گیا۔ حضرت علی کا جو خطاب ہے، اسد اللہ الغالب، اسد، حالانکہ اسد جو تھا شیر کے معنی بادشاہ ہے، ہم نے اس کو اس درندے کا نام دیا ہوا ہے، لیکن شیر کا معنی جو تھا پرانی پرشین میں بادشاہ ہی تھا، شیرویہ، شیرزاد۔ اب اللہ کا شیر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرم اللہ وجہہ، ان کی خوشبو جو ہے جس کی فقیری میں شامل ہو جائے وہ دارا و سکندر سے بہتر ہے۔ جیسے ابو علی ہے، ان کے بارے میں لوگ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں میں حضرت علی کی خوشبو سمائی ہوئی ہے، اور اگر یہ چیزیں ہو جائیں اس مرد فقیر میں تو پھر وہ حق گوئی و بے باکی سے باز نہیں آ سکتا۔ آئین جوان مردہ ہے حق گوئی و بے باکی، اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روح باہی، اللہ کے شیروں کو لومڑی والا کام نہیں آتا۔ لومڑی کیا ہے؟ وہ مکاری
کی علامت ہے. مکاری کیا ہے؟ وہ کمپرومائز ہے کہ چلو تم ادھر کو، ہوا ہو جدھر کی. یہ ہے ہمارا آگے بڑھنا اس انداز کے ساتھ. اب اقبال نے پھر ان دارا کا ذکر جو ہے نا وہ کوئی کہیں چھوڑا نہیں ہے. بار بار ان کے اشعار میں وہی چیز، ملوکیت کے خلاف. تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سر دارا. تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں. اے نوجوان، کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے؟ وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا. آغوش محبت میں کس نے پالا ہے؟ جنہوں نے دارا کے سر کے تاج کو پاؤں میں کچل ڈالا تھا. دارا کیا ہے؟ اولڈ ٹیسٹمنٹ میں پڑھ لیں، بائبل میں وہاں لکھا ہوا ہے کہ اتنا بڑا بادشاہ کبھی بھی نہیں ہوا جب سے دنیا سامنے آئی ہے. گریٹسٹ کنگ بائبل کے مطابق 29 ملکوں کا، فرام ایتھوپیا ٹو انڈیا. اس نے وادی سندھ پہ بھی حکومت کی، اور پھر اس نے پرشیا کا بادشاہ تھا سینٹرل ایشیا. پھر میں نے کہا کہ اس نے بابل پہ بھی حکومت کی، اور پھر اس نے جب مصر پہ قبضہ کیا تو اس کو بطور فرعون مصر بھی ایکسیپٹ کیا گیا دارا کو. اور اس نے دنیا کی 40% آبادی پہ حکومت کی. لیکن اقبال کہتے ہیں تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سر دارا. پھر جیسے میں نے کہا ہے کہ اقبال کا جب یہ کہا کہ آدم از بھی بصری بندگی آدم کر، گوہری داشت ولی نظر قباد و جم کر. کہ آدم اپنی بے بصری کی وجہ سے، بصر کہتے ہیں آنکھ کو، بصیرت جس سے ہے وین، جس وین ہی نہیں ہے انسان کی، اس میں نظر ہی کچھ نہیں آتا. تو اس نے آدم کی غلامی اختیار کر لی ہے انسان کی، اور اس کے پاس گوہر تھا، اس نے قباد اور جم کو دے دیا ہے، جمشید کو. یعنی از ہوئی غلامن، یعنی از ہوئی غلامی سگن خور ترس، من ندیدم کے سگی پیش سگی سر خم کرد. یعنی اس کو یہ غلامی سگن خور ترس، غلامی کی ایسی عادت اپنا لی انسان نے کہ کتوں سے بھی برا ہے. من ندیدم، میں نے آج تک نہیں دیکھا کہ سگی پیش سگی سر خم کرد، کہ کبھی کسی کتے نے دوسرے کتے کے سامنے سر خم کیا ہو. جیسے کہ میں نے کہا ہے قباد کا ذکر ہے، جم کا ذکر ہے. قباد کا ایگزیکٹ اگر آپ ڈیٹ پوچھنا چاہیں گے تو 473 سے لے کے سپٹمبر 13 531 تک اس کی حکومت ہے. 488 سے 531 تک اس نے حکومت کی. یہ پیروز کا بیٹا تھا، اور یہ جو ہے اس نے دنیا کے ایک بڑے علاقے پہ حکومت کی. اور ڈیورنگ دی کواز ریجن میسو فورٹیفیکیشن ایکٹیویٹیز ور کنڈکٹڈ ان کوکیسس، دربند، یہ کوکیشیا، سرکیشیا، یہ سارے علاقے جو تھے وہ اس کے. اسلام نے کیا کیا؟ اسلام نے جو خاتمہ کر دیا ہے وہ کر دیا ہے موروثی بادشاہ. جب میں نے پرشین کے کنگز کی بات کی ہے، اس میں سب سے بڑی بات یہ تھی کہ باپ کے بعد بیٹے کو حکومت ملتی تھی، عموماً بڑے بیٹے کو. یا اگر بڑے کو نہیں دینی، پھر جو وہاں کے علماء تھے، کلرجی، وہ ڈیسائیڈ کرتی تھی کہ کس کو دینی ہے اس فیملی میں. سائرس کی جب ڈیتھ ہوئی، اور سائرس کا جو بیٹا تھا وہ اس کی بھی ڈیتھ ہو گئی، تو ڈیریس کو جب کنگ بنایا گیا تو ڈیریس کوئی سائرس کی اولاد میں سے نہیں تھا، شاید سائرس کے چچا کا پوتا تھا یا اس کے بھائی کا پوتا. تو اس طرح تھا کہ جب اس وقت وہ بادشاہ بنا جب اس کا باپ بھی زندہ تھا اور دادا بھی زندہ تھا. لیکن میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ رائل فیملی کے اندر سے ہی ایک کو بادشاہ بنایا جاتا. اسلام نے اس کو نگیٹ کر، اور جب تک آپ موروثی بادشاہت کو ختم نہیں کرتے، خواہ اس کو آپ خلافت کہیں، کچھ بھی کہیں، وہ ملوکیت کی ایک شکل ہوگی. اسلام میں کلرجی بھی کوئی نہیں ہے، کوئی پڑوہت نہیں ہے دین کی، ٹھیکیدار نہیں ہے، پوپ نہیں ہے، موبد نہیں ہے، موبدان موبد نہیں ہے. کوئی بھی نماز پڑھا سکتا ہے، کوئی بھی حج میں لیڈ کر سکتا ہے. جو تقوی میں بہتر ہے وہ بہتر ہے. اور پھر بادشاہت میں جو اپریشن ہے، لوگوں پہ ظلم و تشدد اور بگاڑ لینا، اسلام میں وہ بھی حرام ہے.
پھر اسلام میں اقبال کا یہ خیال ہے، جب 1930 کا خطبہ دیکھیں ہم ان کا اچھی طرح اس کو گہرائی سے الہ بات کا، تو اسلام میں آٹو کریکشن بھی ہے کہ خود بخود چیزیں جو ہیں اسلام اپنی اصلاح خود کر دیتا ہے۔ اس لیے اقبال کے خیال میں نہ لوتھر کی ضرورت ہے، نہ ہمیں کرومویل کی ضرورت ہے۔ اولیور کرومویل جو تھا اس نے 1645 میں چارلز دا فرسٹ جو کنگ تھا، چارلز اول، اس کی حکومت کے خلاف اس نے بغاوت کر کے اس نے خاتمہ کیا تھا 2-4 سال کے لیے برطانوی بادشاہت کا۔ لیکن خیر یہ سنبھال نہیں سکے یہ لوگ، پھر پادریوں نے حکومت چھیننے کی کوشش کی، پھر دوبارہ بادشاہ کو بلایا گیا۔ تو میرے وہی جو ملوکیت کے وہ جو حصے تھے وہ دوبارہ ہمیں نظر آتے ہیں، اسلام میں بھی نظر آتے ہیں اور کرسچینٹی بھی نظر آتے ہیں۔ پھر میگنا کارٹا تھا جو انگریزوں میں آج سے کوئی تقریباً 1001 برس پہلے لوگوں نے بادشاہ کو مجبور کر دیا تھا کہ بادشاہ کے اختیارات جو ہیں وہ عوام تک منتقل ہو گئے تھے۔ اسلام میں جو سب سے بڑی بات ہے بادشاہت کے خلاف وہ ہے، اگر آپ سورہ النمل کی یہ 34ویں آیت پڑھیں، قالت ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها وجعلوا عزت اہلها اذلہ وکذالک یفعلون۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدہد کے ذریعے پیغام بھیجا تھا ملکہ سبا کو، ملکہ بلقیس کو۔ اس نے اپنے عمائدین کو، جس میں فوجی جنرل بھی تھے اس کے، اور اس کے بڑے بڑے وہ بھی تھے، بیوروکریٹس بھی، سردار بھی، انہیں پوچھا کہ مجھے یہ خط آیا ہے اور مجھے یہ سجیشن دی گئی ہے کہ سرنڈر کر دو، حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت کو تسلیم کر لیں یمن میں جہاں میں ہوں، یا پھر وہ آئیں گے، اور آپ کا کیا خیال ہے؟ اس کے جو فوجی تھے اس وقت ڈیفینسو، انہوں نے کہا جی ہم لڑیں گے، وی ول ڈیفینڈ، بڑے طاقتور ہیں، ہم نے اسی لیے تنخواہیں لی ہوئی ہیں۔ لیکن ملکہ نے ان کو کہا کہ قالت، اس نے کہا ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها، جب بادشاہ اور اس کی فوجیں اور لشکر کسی ملک میں داخل ہو جاتے ہیں تو پھر فساد برپا کر دیتے۔ ملوکیت جو ہے، بادشاہت، اور بادشاہت کا جو ہے کنٹرول، اس میں کبھی بھی اصلاح نہیں ہوتی، پھر فساد ہوتا ہے۔ وَجَعَلُوا أَعِزَّةَ أَهْلِهَا أَذِلَّةً، اور وہاں کے جو صاحب عزت ہیں ان کو ذلیل کر کے رکھ دیتے ہیں، اور اسی طرح کے کئی اور کام کرتے ہیں۔ ڈسگریسفل ہوتا ہے تمام۔ میں نہیں چاہتی کہ یہ ڈسگریس ہو، اس لیے پولیٹیکل کمپرومائز جو ہے میں اس کی طرف جاؤں۔ اب یہ ان الملوک کی جو میں نے آیت پڑھی ہے، 34ویں آیت سورہ النمل کی، اقبال کو اس آیت سے بہت ہی زیادہ، اقبال نے اس سے اپنے مطالب اخذ کیے ہیں۔ اقبال کی ایک نظم ہے جو خضر راہ ہے، اور خضر راہ جو اقبال کی نظم ہے یہ ان کے شروع کی ہے، جس کو ہم دیکھتے ہیں اس میں بانگ درا میں، اور یہ وہ زمانہ ہے جب خلافت کو ختم کیا جا رہا تھا، بلکہ شکست ہو چکی تھی ترکوں کی، تحریک خلافت چل رہی تھی۔ علامہ کا یہ دعویٰ تھا کہ علامہ کی نظم کے ساتھ دعویٰ نہیں بلکہ انہوں نے جو لکھا ہے وہ یہی تھا کہ انہیں ایسے لگتا ہے جیسے حضرت خضر کی ملاقات ہوئی ہے، اور خضر نے ان کو پیغام دیا۔ ابھی بڑی حیرت کی بات ہے کہ جب یہی نظم مولانا گرامی جلندری تک پہنچی ہے، جلندر میں، تو گرامی علامہ سے 20 برس بڑے تھے، 20-22 برس، لیکن علامہ کے بڑے قریبی دوست تھے۔ فارسی کے بڑے عظیم شاعر تھے مولانا غلام قادر گرامی جلندری۔ علامہ فارسی کے بعض مسائل میں مولانا کو خط لکھ کے ان سے وہ مطلب اخذ کرتے تھے، پوچھتے بھی تھے، وہ بھی علامہ سے پوچھتے تھے۔ لاہور آتے تھے تو مولانا کئی دن علامہ کے گھر ٹھہرتے، اور آپس میں بڑا پیار تھا۔
علامہ کے ایک اور بڑے اچھے دوست تھے جن کا نام تھا خان نیاز الدین برقی پٹھان تھے، وہ بھی جلندھر میں رہتے تھے۔ نیاز الدین صاحب کے ساتھ جو علامہ کی خط و کتابت ہے وہ ایک کتاب کی شکل میں چھپ چکی ہے۔ ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں جو میرے خطبات میں اکثر آتے ہیں اور ہمیشہ میرے ساتھ آتے رہے ہیں، جلال الدین خان، وہ نیاز الدین خان کے پوتے ہیں، لاہور میں ہیں۔ تو نیاز الدین خان نے علامہ کو کہا کہ خضر راہ جو آپ کی نظم ہے یہ مولانا گرامی کو کوئی زیادہ پسند نہیں آئی، انہوں نے کہا کہ اس میں علامہ کی شاعری کی وہ محاسن نہیں ہے علامہ کے ہاں اکثر دیکھے جاتے۔ علامہ نے نیاز الدین کو لکھا کہ میں نے یہ خضر کی زبان سے الفاظ بیان کیے ہیں اور اس میں مقصدیت زیادہ تھی، اگر میں اس میں شاعری کرتا تو پھر میں عرفی شیرازی بن جاتا، میں پھر یہ عرفی شیرازی کی زبان ہو جاتی، یہ ان کی زبان نہ ہوتی خضر کی۔ تو خضر جو ہے یہ ایک ایسی شخصیت ہے اسلام کی تاریخ میں جس کو کبھی لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرآن میں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ ان کو ایک گائیڈ ملا ہے، حالانکہ قرآن میں خضر کا لفظ نہیں ہے، اس کا نام ہے خضر۔ وہ خضر زندہ ہے، وہ کبھی مریں گے نہیں، وہ آتے ہیں، چھپے ہوتے ہیں، گائیڈ کرتے ہیں۔ پھر خضر اور سکندر کو لے کے گیا تھا خضر جامع آب حیات پلانے کے لیے، اور اقبال کا یہ شعر ہے کہ با سکندر خضر در ظلمات کو مرگ مشکل زندگی مشکل ترس، کہ جب ظلمات پہ لے گیا سکندر کو خضر، تو خضر نے اس کو کہا کہ دیکھ لے آب حیات پینے لگے ہو، مرگ مشکل زندگی مشکل ترس، موت مشکل ہے لیکن زندگی اس سے بھی مشکل ہے۔ تو سکندر واپس آ گیا۔ یہ ایک وہ ساری جو تلمیحات ہیں سکندر اور خضر کی، میں اس پہ نہیں جانا چاہتا، لیکن آج خضر راہ جو ہے اس کی طرف میں آتا ہوں، اور اس میں سلطنت کے بارے میں علامہ نے کہا کہ آ بتاؤں تجھ کو رمز آیا ان الملوک، سلطنت اقوام غالب کی ہے ایک جادوگری۔ یعنی وہ آیت جو میں نے تھوڑی دیر پہلے پڑھی ہے جس میں ملکہ سبا کے الفاظ میں ہے، قرآن نے ملکہ سبا کی زبان سے بیان کیے ہیں، تو اقبال نے اس کی وضاحت اپنے انداز میں کی ہے کہ آ بتاؤں تجھ کو رمز آیا ان الملوک، سلطنت اقوام غالب کی ہے ایک جادوگری۔ اب سلطنت کیا ہے اس پہ بھی میں آج نہیں جانا چاہتا، بادشاہت اور سلطنت کے فرق پہ بھی نہیں جانا چاہتا۔ بابر کیوں اپنے آپ کو بادشاہ کہتا تھا اور سلطان ابراہیم لودھی کیوں اپنے آپ کو سلطان کہتا تھا، محمود غزنوی کیوں سلطان کہتا تھا اپنے آپ کو؟ بابر کے آنے سے پہلے جتنے حکمران تھے مسلمانوں کے، یہ اپنے آپ کو سلطان کہلاتے تھے، بادشاہ تو نہیں کہلاتے۔ ہوتا یہ تھا کہ پہلے بنی امیہ، پھر بنی عباس، پھر عثمانی ترکی، اپنے آپ کو خلفاء کہلاتے تھے، اور ہمارے جو سلطان تھے یہ پہلے بنی عباس کے اور اس کے بعد پھر عثمانیوں کا خطبہ پڑھتے تھے۔ بابر جو تھا اس نے اپنے آپ کو آزاد کر دیا۔ تو یہ تھی سلطنت۔ سلطنت اقوام غالب جو ڈومینیٹنگ نیشنز ہیں ان کی ایک جادوگری ہے۔ جادو کا لفظ میں نے جب آپ کو کہا ہے کہ جادو کا فارسی کا وہ لفظ ہے جو نہ افسون کے ساتھ تعلق ہے، نہ طلسم کے ساتھ ہے، نہ رنگ کے ساتھ ہے۔ جادو میں آپ اسے سمجھیں کہ نگاہ کا جو اثر ہے، گلیمر، اور اس کا جادو چل گیا ہے، اس کا تاثر، اس کا غلبہ۔ جو قومیں غالب آ جاتی ہیں، بے شک انگریزوں کی قوم ہو، بے شک منگولوں کی قوم ہو، بے شک اس سے پہلے پرشینز ہو، یہ اس قدر ان کا تاثر عوام کے اوپر پڑ جاتا ہے کہ عوام جو ہیں ان کے جادو کا شکار ہو جاتے ہیں۔ آ بتاؤں تجھ کو رمزے آیا ان الملوک، سلطنت اقوام غالب کی ہے ایک جادوگری، خواب سے بیدار ہوتا ہے ذرا محکوم مگر، پھر سلا دیتی ہے اس کو حکمراں کی ساحری۔ اور اقبال فرماتے ہیں کہ جادو محمود کی تاثیر سے چشم ایاز، دیکھتی ہے حلقہ گردن میں سازے دل بری۔
یعنی محمود سلطان جو ہے اس کا جادو اتنا چل جاتا ہے کہ ایاز جو اس کا ایک جرنیل ہے، محبوب بھی ہے، اس کی آنکھ دیکھتی ہے ہلکا گردن میں ساز دلبری، اگر اس کے گردن کے اوپر غلامی کا طوق بھی پڑا ہوا ہے تو وہ اس کو محبت کے ساز کی نظر سے دیکھتے ہیں، اور جادو محمود کی تاثیر سے چشم ایاز دیکھتی ہے ہلکا گردن میں ساز دلبری۔ اور پھر اقبال اسی ملوکیت کو فرعون کے ساتھ لے گا، خضر کی زبان سے خون اسرائیل آ جاتا ہے آخر جوش میں، اور توڑ دیتا ہے کوئی موسیٰ طلسم سامری۔ سامری کیا ہے؟ شعبدہ باز۔ موسیٰ علیہ السلام جب گئے ہیں کوہ طور پہ تو اس نے آگے قوم کو بچھڑے کی بجائے لگا دیا اس پہ پرستش میں۔ حامان اس کا بیوروکریٹ فرعون کا، قارون قوم موسیٰ کا سب سے بڑا سرمایہ دار اور بائبل کی کتابوں کا جو تھا وہ محافظ۔ یہ بھی اگر آپ نے پڑھنا ہے قارون کے بارے میں تو میری جو کتاب ہے اقبال نقشۂ ہفت رنگ، اس میں جو چیپٹر ہے میرا، ایک علامہ اقبال کا ایک شعر، قلندر جز و حرف لا الہ کچھ بھی نہیں رکھتا، فقیہ شہر قارون ہے لغت ہے حجازی کا، اس میں نے قارون کی بڑی وضاحت کی ہے بڑی تفصیل کے ساتھ اسی انداز سے۔ تو اقبال کہتے ہیں کہ خون اسرائیل آخر آ جاتا ہے آخر جوش میں، کہ اسرائیلی جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی اور مصر میں فرعون کے ہاتھوں دبے ہوئے تھے اور بالکل پسے ہوئے تھے، جب ان کا خون جوش میں آتا ہے تو پھر موسیٰ علیہ السلام آ جاتے ہیں، توڑ دیتا ہے کوئی موسیٰ طلسم سامری، تو کوئی موسیٰ آتا ہے جو سامری کے طلسم کو توڑ دیتا ہے، اور سروری زیبا فقط اس ذات بھی ہم تاکو ہے، حکمراں ہے ایک وہی باقی بتانے حاضر۔ بادشاہت جو ہے وہ اللہ کی، الملک للہ۔ اسی لیے اگر پاکستان کے آئین کو بھی دیکھیں اور قرارداد مقاصد کو بھی دیکھیں تو ایک ہی چیز ہے کہ حکومت اللہ کا حق ہے جو اللہ نے امانت کے طور پہ ہمیں تفویض کیا۔ ہم تا جس کا ثانی ہو، ہم تا اس جیسا، بھی ہم تا جس جیسا کوئی نہ ہو۔ قل ہو اللہ احد کو جب ہم کہیں گے تو احد کا ترجمہ فارسی میں بھی ہم تا، کوفون احد جو جب آئے گا تو بھی ہم تا اس جیسا ہے ہی کوئی نہیں۔ سروری زیبا، بادشاہت اگر زیبا ہے یعنی بادشاہ کسی کو سجتی ہے تو اس ذات بھی ہم تا کو ہے، اس اللہ کو ہے جس جیسا ہے ہی کوئی نہیں، جس کا شریک کوئی نہیں، اور حکمراں ہے کہ وہی باقی بتانے حاضری، باقی وہ سارے کے سارے بت ہیں جو آزر نے تلاش کی۔ قرآن میں آزر حضرت ابراہیم کے والد کو کہا ہے، ہمارے مفسرین اور اسرائیلی حضرت ابراہیم کے والد کو طارق کہتے ہیں، آزر کہتے ہیں چچا۔ میں اس پہ بحث پہ نہیں جانا چاہتا، میں قرآن کے معنوں کو سمپلیفائی کر کے کہتا ہوں کہ آزر جو تھے ابراہیم کے جو باپ تھے وہ کیا کرتے تھے، وہ بت بناتے تھے۔ تو یہ جتنے بھی حکمران ہیں یہ اللہ کے علاوہ یہ آزر کے بت ہیں جو تراشے ہوئے ہیں اور انہیں ہمارے سامنے پیش کیا۔ علامہ نے بتانے حاضری سے مراد صرف وہ پرانے بادشاہ نہیں لیے۔ علامہ کے دور میں کنگ ایڈورڈ دی ایٹھ وہ 1935 میں شاید اس نے استعفیٰ دے دیا، ایران انگلستان کا وہ بادشاہ تھا، انگلستان کا اور ہندوستان کا بھی، اور اس نے ایک طلاق شدہ عورت سے شادی کر لی۔ تو اسے اس کے جو پڑوہت تھے انہوں نے کہا کہ چونکہ بادشاہ چرچ آف انگلینڈ کا ہیڈ ہے اور طلاق کرسچینٹی میں ہوتی نہیں، آپ اس سے نکاح نہ کریں، اور اگر آپ نے شادی کرنی ہے تو بادشاہت کو چھوڑ دی۔ بادشاہ چھوڑ دی اس عورت کے لیے۔ اقبال کہتے ہیں ہو مبارک اس شہر نکو فرجام کو جس کی قربانی سے اسرار ملوکیت ہے فاش، شاہ ہے برطانوی مندر میں ایک مٹی کا بت، جس کو کر سکتے ہیں جب چاہیں پجاری پاش پاش، ہے یہ مشک آمیز افیون ہم غلاموں کے لیے، ساحر انگلیس مارو خواجہ یہ دیگر تراش۔ یعنی یہ جو بادشاہت ہے تو بادشاہ کیا ہے، وہ مٹی کا بت ہے مندر کے اندر، برطانیہ بندر ہے بادشاہت، اس کے اندر بادشاہ کیا ہے، وہ ایک بت ہے ان کا اپنا بنا ہوا، اور جس کو پجاری توڑ بھی سکتے ہیں جب چاہیں۔ آخر میں کہا ہے کہ ہے کیا،
ہم جو غلام ہیں برطانیہ کے، ان کے لیے یہ بادشاہت جو ہے یہ ایسی مشک آمیز افیون ہے، ایسی افیون ہے، اوپیم جیسے ہیروئن بنتی ہے، جو کڑوی ہوتی ہے اور بدبو ہوتی ہے، اس کو خوشبو دینے کے لیے اس میں مشک ملا دی ہے، کستوری ملا دی ہے۔ اور اقبال کہتے ہیں ہمارا یہ حال ہے بر صغیر کے لوگوں کا، ساحر انگلش مارا خواجہ یہ دیگر تراش، اے انگلستان کے ساحر، اے جادوگر، ہم یتیم ہو گئے، ہماری قوم، ہمارے لیے ایک اور خواجہ بنا دو، بادشاہ بنا دو۔ اقبال نے بادشاہوں کو بطان عادری کہا ہے، اور پھر اقبال نے فارسی کا یہ شعر کہا ہے، علامہ کا یہ اپنا شعر ہے، اور علامہ کی عادت ہے اردو کی جو ان کی نظمیں ہیں مسلسل، اس میں جا بجا فارسی کے دیگر شعراء یا اپنے فارسی کے اشعار جو ہیں ان کو لے آتے ہیں۔ بنیادی طور پہ اقبال فارسی کے شاعر ہیں۔ از غلامی فطرت آزاد را رسوا مکن، تا تراشی خواجائی از برہمن کافر تری، از غلامی فطرت آزاد را رسوا مکن، غلامی کی وجہ سے اپنی آزاد فطرت کو کبھی رسوا مت کرنا۔ تا تراشی خواجائی، جب تو اپنے لیے خود ایک خواجہ کو تراشتا ہے، اپنا مالک خود پتھر کے بت کو بنا لیتا ہے، معبود بنا لیتا ہے بادشاہ کو اور تراشتا ہے، از برہمن کافر تری، تو پھر تو برہمن سے بھی کافر۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ برہمن سے کافر اقبال نے کئی موقع پہ کہا ہے کہ شیخ ماز برہمن کافر ترست، ہمارا جو شیخ ہے، ہمارا مولوی جو ہے وہ برہمن سے بڑا کافر ہے۔ اقبال کہتے ہیں زن کے اورس سومنات اندر سرس، کیونکہ اس کے سر کے اندر سومنات کا مندر جو ہے وہ گھس گیا ہے۔ اسی طرح یہ جو میں نے پہلے اقبال کا یہ مصرع جو ہے جس میں صوفی و ملا ملوکیت کے ہیں بندے تمام، تو یہ سارے کی ساری چیزیں جو ہیں بادشاہت کے انگریڈینٹ ہیں۔ ہے وہی ساز کہن مغرب کا جمہوری نظام، جس کے پردوں میں نہیں غیر از نوائے قیصری، اور دیو استبداد جمہوری قبا میں پائے کو، تو سمجھتا ہے یہ آزادی کی ہے نیلم پری۔ اور اقبال کہتے ہیں کہ بادشاہت نے یہ بنا دی ہے، مجلس آئین بھی بنا دیا ہے، اسمبلی بھی بنا دی ہے، پارلیمنٹ بھی، اس میں بحثیں بھی ہو رہی ہیں۔ حالانکہ ابلیس کی زبان میں انہوں نے، علامہ نے بہت بعد میں، اس نظم کے 12 سال بعد، آخری جو ان کے 12-14 سال بعد جو ان کی ارمغان حجاز میں وہ شامل ہے، یہ 1935 میں شاید انہوں نے لکھی ہے، یہ جو ابلیس کے مجلس شورا ہے، تو اس میں ہم نے خود شاہی کو پہنایا ہے جمہوری لباس، جب ذرا آدم ہوا ہے خود شناس و خود دیا۔ اور مجلس ملت ہو یا پرویز کا دربار ہو، ہے وہ سلطان غیر کی کھیتی پہ ہو جس کی نظر۔ اور اقبال کہتے ہیں دیو استبداد، استبداد کا انگلش لفظ ہے اوپریشن، جمہوری قبا میں پائے کو، وہ جمہوری لباس میں استبداد کا جو دیو ہے وہ اپنے ڈانس کر رہا ہے۔ تو سمجھتا ہے یہ آزادی کی ہے نیلم پری، تو سمجھتا ہے کہ یہ آزادی کی نیلم پری ہے۔ اب دیو کا معنی وہ نہیں ہے جو ہم لیتے ہیں، جن نہیں ہے، دیو ڈیول، دیو جو آپ پرانی زوروسٹرین میں لینگویج میں اگر دیکھیں تو اہرمن جو ہے، جو خدائے بدی جس کو کہتے تھے، اس کی ساری طاقت دیووں کے سر پہ تھی۔ سنسکرت میں یہ لفظ دیو جو ہے یہ پازیٹیو معنی میں ہے، مہادیو، طاقتور، لیکن پرشین میں دیو، ڈیول، شیطانیت، دیو استبداد، یہ صرف آپریشن نہیں ہے، یہ آپریشن کی جو ساری کی ساری شیطانی طاقتیں ہیں، جمہوری قبا میں پائے کو، یہ جمہوریت کا لباس پہن کے ڈانس کر رہی ہیں، اور تو سمجھتا ہے یہ آزادی کی ہے نیلم پری۔ اور مجلس آئین و اصلاح و رعایات و حقوق، طب مغرب میں مزے میٹھے اثر خواب آوری۔ بادشاہ نے آپ کو خوش کرنے کے لیے مجلس آئین بھی بنا دی، آئین ساز اسمبلی بھی بنا دی، قانون ساز مقننہ بھی بنا دی، اصلاح، اس نے اصلاحات بار بار، ریفارمز، رعایات، اس نے آپ کو بہت ساری رعایتیں بھی دی ہیں، سہولتیں دی ہیں، رعایت، اور اس کے بعد حقوق بھی دیے ہیں آپ کو۔ بنیادی حقوق یہ ہیں جو بیان کیے گئے ہیں آئین میں۔ کہتے ہیں ہے کیا؟
یہ طب مغرب کی طرح ہے، جس میں طب مغرب میں مزے میٹھے، اثر خواب آوری، کہ اس کے مزے تو بڑے میٹھے ہیں، آپ کو بہت اچھا لگتا ہے، پارلیمنٹ ہے، اس کی الیکشن ہو رہے ہیں، بن رہی ہے، اس میں بحث ہو رہی ہے، اور پھر اصلاحات ہو رہی ہیں، پھر رعایت مل رہی ہے لوگوں کو، ان کو بہت سارے حقوق مل رہے ہیں، لیکن ہے یہ مغرب کی میڈیسن کی طرح، ویسٹ کی، جس میں ہے لگتی میٹھی لیکن اس میں سلا دیتی ہے یہ آپ کو۔ اور اقبال کہتے ہیں جب آپ پارلیمنٹ میں جائیں تو گرمی گفتار آزائے مجالس علما، یہ بھی ایک سرمایہ داروں کی ہے جنگ زرگری۔ اس مجلس کے جو ممبرز ہیں، اراکین ہیں، ان کی گرمی گفتار کو دیکھیں جس طرح وہ بحث کرتے ہیں اسمبلی کے اندر، دھواں دھار تقریریں کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ الجھتے ہیں، علما میں اس سے پناہ مانگتا ہوں۔ یہ بھی ایک سرمایہ داروں کی ہے جنگ زرگری، یہ بھی سرمایہ داروں کی ایک سونا بنانے کی جنگ ہے، جس میں وہ مال اور دولت کو اکٹھا کر رہے ہیں۔ اقبال کہتے ہیں اس سراب رنگ و بو کو گلستان سمجھا ہے تو، آہ ناداں قفس کو آشیاں سمجھا ہے تو، سراب رنگ و بو کو گلستان، آہ کیا ہے سراب؟ کیا ہے سراب؟ اب ڈیزرٹ میں جائیں تو ہوتا ہے وہ ریت ہی ریت ہے، گرمی ہو، آپ کو ایسے لگتا ہے جب مر رہا ہوتا ہے انسان تو اس کو یوں لگتا ہے کہ اس کے سامنے یہ نخلستان ہے یا چشمے ہیں، پانی پانی ہے، وہ بھاگتا ہے اس کو پانی کے، بڑا خوش ہوتا ہے کہ میں پہنچ گیا اپنی منزل پہ، اور وہاں جا کے مر جاتا ہے ڈیزرٹ کے اندر۔ تو اس کو کہتے ہیں سراب۔ اقبال کہتے ہیں اس سراب رنگ و بو، رنگ اور خوشبوؤں پہ منحصر جو سراب ہے، اس سراب رنگ و بو کو گلستان سمجھا ہے تو، آہ اے ناداں قفس کو آشیاں سمجھا ہے۔ تھینک یو ویری مچ خواتین و حضرات، انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ یہ میرا دوسرا خطبہ تھا اقبال اور ملوکیت پہ، انشاءاللہ العزیز ہم تیسرے خطبے پہ بھی آپ کے ساتھ ہوں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔